بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں صاحب قدوری نے فرمایا تھا وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے غسل کے فرائض کا ذکر چل رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وفرض غسلی، اور غسل کا فرض المزمزۃ کلی کرنا ہے، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، وغسل سائر البدنی اور تمام بدن پر پانی بہانا ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ کس کا فرض ہے؟ کس کا فرض ہے؟ غسل کا۔ کس کا فرض ہے؟ کہتے ہیں مزمزۃ، استنشاق اور غسل سائر البدنی، یہ تین چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ مسنون طریقہ غسل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے، گٹوں تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ اس کے بعد پھر بدن پہ جہاں نجاست لگی ہو اس کو اچھی طرح پانی سے دھوئے، اور مقام نجاست یعنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے، شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے۔ اس کے بعد نماز جیسا وضو کرے۔ کیا کرے؟ نماز جیسا آگے بتائیں گے یہ، ٹھیک ہے، اس بارے میں طریقہ غسل کا۔ ابھی صرف غسل کا فرائض بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں المزمزۃ والاستنشاق وغسل سائر البدنی، اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پہ پانی بہانا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یعنی کلی کرنا حلق تک غرارے کے ساتھ، اور ناک میں نرم والی جگہ تک، ناک کی جو نرم جگہ ہوتی ہے وہاں تک پانی چڑھانا 3 مرتبہ، اور پھر اس طریقے سے سر سے پانی بہانا یا کندھوں سے کہ پورے بدن پہ پانی پہنچ جائے، پورے بدن پہ یعنی تمام بدن پر پانی بہانا۔ اب ظاہر ہے تمام بدن پہ پانی بہایا جائے گا تو سر سے بہایا جائے گا، کیونکہ سب سے اونچا سر ہی ہے، وہاں سے جب آپ پانی ڈالو گے تو پورے بدن پہ بہہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اسے پانی کو ملنا بھی ہے پورے جسم پہ، ہو سکتا ہے خشک رہ گیا ہو، پانی نہ گیا ہو، تو ہاتھ سے ملنا بھی 3 مرتبہ۔ یہ ہے غسل کے فرائض۔ وسنت الغسلی، اور غسل کی سنت یہ ہے ان یبدا مغتسل فیغسل یدیہ وفرجہ۔ کہہ رہے ہیں غسل کی سنت یہ ہے کہ مغتسل یعنی غسل کرنے والا شروع کرے، ان یبدا مغتسل، غسل کرنے والا شروع کرے، فیغتسل یدیہ، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، یہاں تک گٹوں تک دھوئے، وفرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے اچھی طرح، ویزیل النجاست، اور نجاست کو زائل کرے، نجاست کو
اپنے دونوں ہاتھ دھونا ہے پہلے 3 مرتبہ، پھر اپنی فرج کو دھونا اچھی طرح، اور پھر نجاست کو زائل کرنا ہے۔ کہتے ہیں وَيَزِيلُ النَّجَاسَةَ، اور نجاست کو زائل کرے، اِن كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، اگر نجاست اس کے بدن پر ہو تو نجاست کو زائل کرے، اور لغو بھی نہ ہو تو پھر صرف فرج دھوئے اور اس کے بعد پھر وضو کرے۔ کہتے ہیں وَيَزِيلُ النَّجَاسَةَ، اور نجاست کو زائل کرے، اِن كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، اگر نجاست اس کے بدن پر لگی ہو، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، پھر وضو کرے، وضوءً للصلاۃ، نماز جیسا وضو کرے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سنت طریقہ وضو کا، سب سے پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں غرارے کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں، پھر 3 مرتبہ کونی سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، پھر چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، پھر 3 مرتبہ گھٹوں تک پیر دھوتے ہیں، ٹخنوں تک، سمجھ رہے ہیں؟ ٹخنوں تک۔ تو یہ سنت وضو کا طریقہ، پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر فرج دھوئے اور نجاست کو زائل کرے اگر نجاست لگی ہو، ثم يتوضا وضوءا للصلاۃ، پھر وہ وضو کرے نماز جیسا وضو، جیسے نماز میں کرتے ہیں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا بالترتیب، ٹھیک ہے۔ الا رجلیہ، مگر پیر نہ دھوئے، پیر یعنی کوہنی سمیت ہاتھ دھو کے مسح کر کے پیر نہ دھوئے ابھی، کس میں؟ غسل میں، اور یہی سنت ہے۔ جب غسل کرے تو وضو جیسا وضو کرے، نماز جیسا وضو کرے، مگر اپنے پیر نہ دھوئے۔ ثم یفید الماء، پھر پانی بہائے، علی راسہ، سر پر، وعلی سائری بدنہ، اور پھر تمام بدن پر پانی بہائے، اور پھر تمام بدن پر پانی بہائے، مطلب ابھی پیر نہیں دھونا ہے، نماز جیسا وضو کر کے پیر نہیں دھونا، پھر پانی کو بہانا ہے سر سے، اور پھر پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، ثلاثاً 3 مرتبہ، ثلاثاً۔ فرماتے ہیں ثم یتنحی عن ذلک المکان، جب 3 مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہا لے، ثم یتنحی عن ذلک المکان، پھر اس جگہ سے ہٹ جائے، جہاں غسل کر رہا ہے اس جگہ سے ہٹ جائے، فیغتسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھو لے، اپنے دونوں پیروں کو دھو لے۔ فرماتے ہیں ولیس علی المرأۃ، سمجھ میں آ گیا نا غسل کا مسنون طریقہ، پہلے ہاتھوں کو دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں ہاتھوں کو دھونا، پھر فرج کو دھونا اور نجاست کو زائل کرنا اگر بدن پہ لگی ہو، پھر نماز جیسا وضو کرنا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا 3 مرتبہ، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ لیکن فرماتے ہیں اب پیر نہیں دھونا ہے، پیر پھر سر پہ پانی بہائے، پھر پورے بدن پہ پانی بہائے 3 مرتبہ، جب بہا لے تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ آئے اور پھر اپنے پیروں کو دھو لے۔ یہ مسنون طریقہ ہے کائے کا؟ غسل کا، یاد رکھنا اسے۔ کہتے ہیں ولیس علی المرأۃ، اور عورت پر ضروری نہیں ہے، ان تنقض صفائرہا فی الغسل، کہ وہ کہتے ہیں عورت پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گندے ہوئے بالوں کو کھول دے، فی الغسل، غسل میں اپنے گندے ہوئے بالوں کو کھول دے، وہ ضروری کسی کا چوٹی بندھ ہوئی ہے، بال گندے ہوئے ہیں یا جوڑا بندھا ہوا ہے، اب وہ غسل کرے تو کیا کہتے ہیں صاحب قدوری، عورت پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گندے ہوئے بالوں کو کھولے، فی الغسل، غسل کے اندر، کب؟ اذا بلغ الماء اصول الشعر،
جب پانی جڑوں تک پہنچتا ہو، جب پانی جڑوں تک پہنچتا ہو تب کیا کرنا ہے، اسے گندے ہوئے بال نہیں کھولنا ہے، اور اگر پانی بال اتنے گھنے ہیں کہ پانی جڑوں تک نہیں پہنچ رہا ہے تب اب وہ اپنے گندے ہوئے بال کھولے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پر ضروری نہیں ہے، أَن تَنْقِضَ صَفَائِرَهَا، کہ وہ اپنے گندے ہوئے بالوں کو کھولے، فی الغسل، غسل میں۔ کب؟ اذا بلغ الماء اصول الشعر، جبکہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچتا ہو، والمعانی الموجبۃ للغسل، اور غسل کو واجب کرنے کی چیزیں، وہ معانی جو غسل کو واجب کرتے ہیں، وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتے ہیں، فرماتے ہیں انزال المنی، منی کا نکلنا، علی وجہ الدفقی، کود کر، والشہبتی، اور شہبت کے طریقے پر، منی نکلے کود کر یا شہبت کے طریقے پر، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ من الرجل والمراتی، چاہے مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، لیکن مسئلہ کیا ہے، کود کر نکلے اور شہبت کے ساتھ نکلے، وہ وضو کو، غسل کو واجب کرتی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں کیا ہے، منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ اور کود کر، چاہے مرد سے ہو، غسل واجب کرتی ہے۔ یہ ہے مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ منی اگر کود کے نکلے یا شہوت کے ساتھ نکلے تو وہ غسل کو واجب کرتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام محمد اور امام ظفر، یعنی ایک ایک قول امام محمد کا بھی ہے، ایک امام ظفر کا بھی۔ امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں دیکھیں منی نکلے، چاہے کود کر نکلے یا نہ نکلے، چاہے شہوت کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے، غسل کو واجب کرتی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی۔ بولتا نہیں ہے، بولا کر۔ امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں مطلقاً منی کا نکلنا، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، کود کر نکلے یا نہ نکلے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہی ایک قول امام محمد کا ہے اور یہی ایک قول امام ظفر کا ہے۔ کس کا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کود کر نکلے یا نہ نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے، لیکن ان کے نزدیک، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک، دلیل سنو بھائی ان کی دلیل۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کی دلیل یہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی نے فرمایا الماء من الماء، پانی واجب ہوتا ہے پانی سے، پانی واجب ہوتا ہے پانی سے، پانی کے تو کہہ رہے ہیں یہاں پر ما مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے، مطلق اپنے اطلاق پہ۔ اب یہ پانی مزی بھی اس میں داخل ہو گئی، ودی بھی داخل ہو گئی، منی بھی داخل ہو گئی، شہوت کے ساتھ یا بلا شہوت کے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں الماء مطلق ہے، یعنی پانی واجب ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے پانی کے نکلنے سے، اور چونکہ منی بھی پانی کی طرح ہوتی ہے، منی بھی، تو کہتے ہیں چاہے وہ شہوت سے نکلے یا بغیر شہوت سے نکلے، لہذا ہر صورت میں غسل واجب ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی۔ دلیل ابو ایوب انصاری کی روایت۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل آپ نے پیش کی ہے یہ مطلق پر محمول نہیں ہے، یہ بلکہ یہ مقید پر محمول ہے۔ یہاں غسل واجب ہوتا ہے پانی سے، اس کا مطلب یہ ہے جو منی شہوت کے ساتھ نکلے وہ غسل کو واجب کرتی ہے، یہ اس بات پہ محمول ہے، مطلق پہ محمول
کون کہہ رہے ہیں؟ احناف جواب دے رہے ہیں۔ احناف بولے اس حدیث میں بھی مطلب مراد وہی ہے کہ وہ منی کا انزال ہو شہوت کے ساتھ یا کود کر شہوت کے ساتھ اگر نکلے یا بغیر شہوت کے ساتھ نکلے اور کود کر نکلے تو وہ غسل کو واجب کرتی ہے، اور یہ حدیث بھی چونکہ اسی پہ محمول ہے، لہذا اب غسل واجب کب ہوگا؟ جب منی شہوت کے ساتھ نکلے اور کود کر نکلے۔ احناف کی دلیل یہ ہے، احناف کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو تم پاک ہو لو، فَاتَّطَہَّرُوا غسل کر لو، پاک ہو جاؤ۔ اگر تم جنوبی ہو، کہتے ہیں جنوب کہتے ہیں اس کو جو منی شہوت کے ساتھ نکلے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنوب کہتے ہیں۔ بدلہ ناقہ جنوبی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اب بیوی سے ملنے کے بعد جنوبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو مطلب بیوی سے ملنا یہ سبب ہے منی کا شہوت کے ساتھ نکلنے کا۔ ظاہر ہے بیوی سے جب ملے گا اور پھر جنوبی ناپاک ہوگا تو ظاہر ہے منی کود کر گی تو نکلے گی، شہوت کے ساتھ نکلے گی۔ فرماتے ہیں رب نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم جنوبی ہو فَاتَّطَہَّرُوا تو تم پاک ہو جاؤ، غسل ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں جنوبی کہتے ہیں اس شخص کو جس کی منی شہوت کے ساتھ یہ کود کر نکلی ہو، وہ جنوبی ہے، اور اللہ نے فرمایا ایسے جنوبی کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، وہ پاک ہو غسل کرے۔ تو ہماری دلیل قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو منی کود کر اور شہوت کے ساتھ نکلے گی احناف کے نزدیک اس سے غسل واجب ہوگا، اور جو منی بغیر شہوت کے ودی بزی نکلے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہماری دلیل ہے۔ چلیں جائیں بس۔